اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آئیں گے وہ احکام آئیں گے معمول کے خلاف، حیثیت کے خلاف، جذبے کے خلاف، انسان کی فطری ضرورت کے خلاف، حالات اور ماحول کے خلاف۔ یہ میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دین میں جو بھی رکاوٹ پیش آئے، جتنے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آئے اتنے دین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مسلمان کی بے دینی کا سبب یہ ہے کہ وہ اتنا دین اختیار کرنا چاہتا ہے جتنے دین میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ مجھے اس کے لیے مثالیں پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان کا امتحان لیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان سب سے پہلے ملائکہ کا ہوا، سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا ہوا، اس لیے کہ عبادت پر استقامت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عمل کو مسلسل کرتے ہیں، عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے، عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ استقامت کیا ہے؟ جنہوں نے یہ کہا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اس بات پر قائم رہے، وہ استقامت کیا ہے؟ وہ استقامت وہ اپنے معمولات کا پورا کرنا نہیں ہے، استقامت عبادت پر مداومت نہیں ہے۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، استقامت کہتے ہیں اچانک اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس حکم کو پورا کر دینا استقامت ہے۔ میں اس کی مثالیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے بنیادی بات ایسا استقامت کیا ہے؟ کسی عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہ انہیں عبادت پر استقامت ہے، معاملات میں حکم ٹوٹ رہا ہے، معاملات میں استقامت ہے، عبادات میں حکم ٹوٹ رہا ہے، معاملات اور عبادات میں استقامت ہے، معاشرے میں حکم ٹوٹ رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو استقامت حاصل ہے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان ھذا صراطی مستقیم، اور مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن میں سوال ہے، قرآن میں سوال ہے، جواب ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ فرمانے میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت پر اور اس کی اطاعت پر جمع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استقامت کا امتحان لینے کے لیے اچانک اس کی حیثیت کے خلاف کوئی حکم لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہوئی ہے یا اب تک کی عبادت سے اس کے اندر کبر پیدا ہوا ہے۔ بہت بنیادی بات ہے، یہ ایک امتحان ہوگا، اور وہ امتحان ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کی لائن کا عمل آپ کو مزید دے دیا جائے، بلکہ وہ امتحان اس طرح ہوگا کہ آپ جو کچھ کرتے آئے ہیں اب تک، ہم اس کے خلاف آپ پر ایک حکم لائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس حکم کو پورا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ میں اس کی مثال پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سب سے پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا دیا، ملائکہ گناہوں سے معصوم، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، اور
اور مسلسل اللہ کی عبادت مشغول ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور امتحان میں فرمایا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس. یہ بہت اہم بات ہے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. میں کہتا ہوں یہاں یہ جو حکم آیا سجدہ کرنے کا، یہ دیکھنا تھا کہ اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر کبر پیدا ہوا یا تواضع پیدا ہوا. اگر کبر پیدا ہوگا اندر تو یہ اگلے کسی امر کا انکار کر دے گا، اور اگر اس میں تواضع پیدا ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنی حیثیت کے خلاف پورا کرے گا. یہاں امتحان یہ تھا حیثیت کا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ صحابی لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدے کا انکار کرنا یہ اس کی عقل کا تقاضا تھا. ہم آج بھی آپ سے کہتے ہیں، ہم آج ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم آج کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے احکام میں عقل داخل کرے گا تو اللہ کے حکم کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے حکم کا مدار اور اس کے شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم پر ہے. عقل تابع ہے، عقل پر شریعت کا مدار نہیں رکھا گیا. شریعت کا مدار حکم پر ہے، عقل پر نہیں ہے. ہمیں لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدہ کرنے ابلیس نے سجدہ کیا سے انکار کیا ہے، اللہ کے امر کا انکار کیا ہے. یہ انکار عقل کی بات ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. علامہ اقبال ایسے موقع پہ یاد آتے ہیں. انہوں نے عجیب بات فرمائی. میں نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو تنقید کرے گی. آج میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی تنقید کرتا ہے دین کے کسی بھی حکم پر تو یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، اور یہ اس کی عقل کا مرض ہے، اور یہ اس کی عقل کا فساد ہے. پہلی مثال دے رہا ہوں. اطاعت میں امتحان، حکم آ گیا، کہ آدم کو سجدہ. جدید ہیں، نئے ہیں، ادنا ہیں، ملائکہ اعلیٰ ہیں، قدیم ہیں، کچھ بھی صحیح، ہمارا حکم ہے. ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کی عقل ہے، اور اس عقل نے تنقید کی ہے. عقل نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان سے اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں، ہم پرانے ہیں یا نئے ہیں، ہم ان کا آگے نہیں جھکیں. جو حال کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو حال کے عمل کا انکار کر دے گا وہ عمل سے محروم کر دیا جائے گا. ابلیس نے حال کے عمل کا انکار. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ہمیشہ کے لیے سجدہ کرنے کی صلاحیت سلب کر لی. یہ نہیں کہ ٹھیک اگر یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو. یہ نہیں، تم نے حال کے امر کا انکار کیا ہے. مجھے بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں. حال کا امر آتا ہے اطاعت کے امتحان کے لیے. جو اس میں فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا، جو اس نے پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. میں بہت خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. مجھے اس سے متعلق واقعات عرض کرنے ہیں.